अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे प्यारे रीडर्स। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। तो आप आ चुके हैं अरे नावल बाय अरीज खान चैनल पर, और जो आज का हमारा नावल है उसका नाम है चांद मेरे आंगन। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मेरी रातों की वहशत में राहत तुम बन जाना, बन के मश्क मेरे आंगन में महक जाना। साएदार शजर जैसी छाँव तुम फैलाना, हो के रूबरू मेरी बाहों में समाना। हर दुख हर गम को कुछ इस तरह से भुलाना कि बन के चांद मेरे आंगन में उतर जाना। छत पर लगे पर्दे की आड़ में ज़रा नज़र नीचे खड़े उस शख्स पर डाली थी जिसने इतने कम वक्त में उसकी बेरंग ज़िंदगी में कोसे कज़ा के रंग भर दिए थे। उसने आसमान की तरफ देखा और तशक्कुर ज़दा अंदाज में आंखें मूंद ली। चंद लम्हे गुजरे और उसे खुद पर किसी की नज़रों की तपश महसूस हुई। उसके लब इख्तियार तबस्सुम में ढले, पलकों की चलमन को उठाकर देखा तो वो नीचे खड़ा मोहब्बत पाश नज़रों से उसे ही देख रहा था। उसने निगाह चुराई कि तभी फ़ज़ा में मुअज्जिन की आवाज़ गूंजने लगी जो कल ईद के होने का ऐलान कर रहे थे। दोनों की नज़र फिर एक दूसरे से मिली, साथ ही लब धीरे से हिले, ईद मुबारक। यूँ तो वर्किंग डे था मगर घर में सुबह से हलचल मची हुई थी। वजह दरीना फूफो थीं जो इस बार ईद मनाने अपने इकलौते बेटे और शोहर के साथ अमेरिका से पाकिस्तान आ रही थीं। यूँ तो घर की सब माँओं और बेटियों को बेसब्री से दरीना फूफो के बेटे का इंतज़ार था, मगर इस घर में एक ऐसी आदम बेजार भी पाई जाती थी जिसे शायद बस अपने फरिश्ते मुल्कुल मौत का इंतज़ार था, बकौल उसकी माँ दराना के। उठ जा मनहूस, और कब तक नहूसत फैलाने का इरादा है। वो कमरे में लगे पर्दे खिड़की से हटाते हुए बोली, जिससे छन से आती धूप सीधा सबीला के चेहरे पर थप्पड़ की तरह पड़ी थी। मामा बस 2 मिनट, उसने दूसरा तकिया मुंह पर रखते हुए कहा, मगर दाना ने आगे बढ़कर जारहाना अंदाज में वो तकिया भी खींच लिया। मेरी बेइज्जती करवा रखी है, तुम्हारी फूफो आने वाली हैं तो बजाय काम में मेरा हाथ बटाने के यहाँ निस्तों की तरह पड़ी है। मामा तो सब हैं ना उनकी आवभगत के लिए, मेरा होना ज़रूरी नहीं। सबीला ने उठकर बैठते हुए कहा, साथ ही अपने खुले बालों को जूड़े में लपेटने लगी। इतने सालों बाद वो आ रही हैं और तुम हो गए। दरदाना ने बात अधूरी छोड़ते हुए दांत पीस के उनकी ये बेटी बस नाक कटवाने पर तुली रहती थी। बाबा के इंतकाल पर आई थी, 12 साल ही तो गुजरे हैं बस। वो ऐसे बोल रही थी जैसे 12 साल नहीं 12 दिन कह रही हो। मुझे फजूल बहस नहीं करनी, फ़ौरन नीचे आओ, मुँह हाथ धो के। सबीला की ज़बान पर लगाम डालने के लिए 2 टोक लहजे में कहती कमरे से बाहर निकल गई, जबकि उसने बुरा सा मुंह बनाते हुए वॉशरूम का रुख किया कि अब अम्मी नहीं, अम्मी की चप्पल आनी थी। वो तैयार होकर नीचे आई तो ज़्यादातर घर के फर्द लाउंज में जमा थे। उसके ताया और चचा भी काम से छुट्टी लेने बहनोई की आमद के मुंतज़िर घर के कामों में औरतों का हाथ बिटा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। सबीला ने सबको मुश्तरका सलाम किया। बड़ी जल्दी उठ गई, ये कहने वाली तायाजाद हिरा थी जो बज़ाहिर तो मुस्कुरा के बोली थी, मगर उस मुस्कुराहट के पीछे छुपे तंज को सबीला बखूबी समझ गई थी। वो उसे नज़रअंदाज किए नाश्ते के लिए किचन की तरफ बढ़ गई, क्योंकि बाकी सब तो पहले ही कर चुके थे। फारिस कहाँ है मामा? किचन में दाखिल होकर उसने अपने से 3 साल छोटे भाई का पूछा। रमीज़ के साथ बाहर से कुछ सामान लेने गया है, बस आता ही होगा। दरदाना उसे जवाब देकर वापस काम में लग गई, जबकि सबीला अपने लिए नाश्ता तैयार करने लगी, मगर उसका जहन अभी भी हीरा के तंज में अटका हुआ था। वजह क्या थी ये वो अच्छे से जानती थी। फ़हीम साहब और रखशंदा बेगम ने अपने तीनों बेटों की शादियां ख़ानदान के लड़कियों से ही की थी, जबकि दूसरे नंबर पर इकलौती बेटी दरीना की शादी रिश्ते वाली के तवस्सुत से हामिद रिजवी से हुई थी, जिनसे शादी के बाद वो अमेरिका चली गई थी। उनका एक ही बेटा था, ज़रार रज़वी, जिसने तालीम मुकम्मल करने के बाद बाप का सारा कारोबार संभाल लिया था। अलबत्ता बड़े भाई आफ्ताब, फ़हीम और नजमा के 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी लाइबा जो शादी के बाद लाहौर में शोहर के साथ होती थी, दूसरी हिरा जो अभी यूनिवर्सिटी से फारिग हुई थी, और तीसरा बेटा सुलेमान जो कॉलेज में ज़ेर तलीम था। जबकि दरीना से छोटे भाई अकरम, फ़हीम और दरदाना के 2 बच्चे थे। बड़ी बेटी सबीला जबी जो हिरा की हम उम्र ही थी, और छोटा बेटा फारिस। सबीला 10 साल की थी जबकि अकरम फ़हीम का कैंसर के बाइस इंतकाल हो गया था। उनसे छोटे भाई अब्दुल्ला और अंजम अरा का भी एक ही बेटा था, रमीज़, जो फारिस से 1 साल बड़ा था। यूँ तो सब आपस में मिलजुल कर ही रहते थे सिवाय हीरा और सबीला के, और उसकी वजह दोनों का रंग रूप था। जहाँ हीरा का रंग सांवला था, वहीं सबीला के चेहरे पर अक्सर दाने पिंपल्स निकल आते थे। सबीला ने तो कभी इस बात को अहमियत नहीं दी थी, मगर हीरा सबीला की गोरी रंगत से
حسد کے باعث اس پر اکثر طنز کے تیر چھالتی رہتی تھی، جن میں اس کے چہرے پر نکلنے والے پمپلز کو نشانہ بنایا جاتا تھا۔ شروع میں تو سبیلا نے اسے مذاق کے طور پر لیا، مگر آہستہ آہستہ ہیرا کی طنزیہ باتیں اتنی بڑھ گئیں کہ سبیلا احساس کمتری میں مبتلا ہونے لگی۔ اب اسے اپنا آپ بدصورت لگنے لگا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے ہیرا کو اپنا آپ سبیلا کے آگے کمتر لگتا تھا۔ حسن کے لیے حسد کی یہ آگ دونوں کو احساس کمتری میں مبتلا کر چکی تھی۔ شام کا وقت تھا جب آفتاب اور عبداللہ فہیم بہن اور بہنوئی کے ساتھ بھانجے کو ایئرپورٹ سے لیے فہیم ہاؤس میں داخل ہوئے۔ ان کے استقبال کے لیے سبھی لاؤنج میں موجود تھے، سوائے سبیلا جبیں کے، جو نہ جانے کہاں جا چھپی تھی۔ دردانہ نے غصہ ضبط کرتے ہوئے لاؤنج میں نظر دوڑائی، مگر وہ ہوتی تو نظر آتی۔ بھابھی سبیلا کی طرح انجم آرا نے بھی اس کی غیر موجودگی محسوس کرتے ہوئے جیٹھانی سے پوچھا، پتہ نہیں، تھوڑی دیر پہلے تک تو یہیں تھی، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ وہ کہتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھی۔ حجرے سے باہر نکلنے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ دردانہ اسے شیشے کے سامنے کھڑے دیکھ کر بولی۔ ماما دیکھیں نا، یہ شکل لے کر ان کے سامنے جاؤں؟ اس نے روحان سے انداز میں ماں کی طرف دیکھا۔ سبیلا، جن چیزوں پر بات نہ چلے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، ماما نے نرمی سے سمجھایا۔ ہیرا بھی تو ہے، اس کے چہرے پر تو پمپلز نہیں ہوتے۔ کسی سے اپنا موازنہ مت کرو، تمہیں اللہ نے بہت خوبصورت بنایا ہے میرا بچہ، دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ بات غلط بھی نہ تھی کہ وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن یہ کمتری کا زہر ہیرا نے اس کے اندر ڈال دیا تھا۔ دیکھنا، جب محبت کرنے والا شوہر ملے گا تو تم ان باتوں پر توجہ بھی نہیں دو گی۔ اس شکل سے کون محبت کرے گا؟ سبیلا تلخی سے بولی۔ پچھلے ماہ آنے والا رشتہ بڑی شدت سے یاد آیا، جو یہ کہہ کر منع کر گئے تھے کہ ان کے بیٹے کو ایسی لڑکی چاہیے جس کے چہرے پر پمپلز نہ نکلتے ہوں۔ جسے اللہ نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اس نے تم سے محبت کرنے والا بھی بھیجا ہوگا، بس اس رب سے نا امید نہ ہو۔ دردانہ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور باہر آ کر پھپھو سے ملنے کی تلقین کرتی خود بھی باہر چلی گئی کہ سب وہاں انتظار کر رہے تھے۔ سبیلا نے آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کر کے خود کو آئینے میں دیکھا۔ چہرہ صاف تھا، بس دائیں گال پر ہلکے ہلکے نشان سے تھے، جو پمپلز جانے کے بعد کا اثر تھا۔ وہ آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے ہوئے الماری کی طرف بڑھی اور اس میں سے آسمانی رنگ کی فراق اور چوڑی دار پاجامہ نکال کر واش روم میں گھس گئی۔ سب سے ملنے جلنے اور باتوں کے درمیان زرار رضوی بیزار سا بیٹھا تھا۔ وہ پاکستان بس 2-3 دن کے لیے ہی آیا تھا کہ ایک ماہ وہ بزنس کے کاموں سے ہاتھ نہیں کھینچ سکتا تھا، ورنہ اسے کافی نقصان ہو سکتا تھا، لیکن ماں کی ضد کی خاطر وہ کچھ دن کے لیے پاکستان آنے پر مان گیا تھا۔ اور اب بیزار سا صوفے پر بیٹھا ہیرا کی بے تکی باتیں سن رہا تھا، جو نہ جانے کہاں کے قصے کہانیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر اسے سنا رہی تھی۔ وہ ایسے بے تکلف ہو رہی تھی جیسے ان میں کافی گہری دوستی ہو۔ زرار، آپ کچھ بولیں نا، آپ کچھ لیں نا۔ ہیرا نے میز پر رکھی پلیٹ اٹھا کر زرار کے سامنے رکھی۔ نو تھینکس، میں کھا چکا، وہ روکھے لہجے میں بولا، جب اس کی نظر سامنے سے آتی سبیلا پر پڑی۔ السلام علیکم، سبیلا نے مشترکہ سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کہاں تھی میری بیٹی؟ درینا پھپھو نے کھڑے ہو کر اسے گلے سے لگا لیا کہ وہ ان کے مرحوم بھائی کی اولاد تھی، اس نسبت سے دونوں بہن بھائی انہیں زیادہ عزیز تھے۔ یہ ہمیشہ ایسا ہی کرتی ہے پھپھو، جب بھی کوئی مہمان آتا ہے منہ چھپا کر بیٹھ جاتی ہے۔ ہیرا نے اسے میل ملاپ کو دیکھتے ہوئے اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا۔ بھلا کیوں؟ درینا پھپھو نے ہیرا کی بات سن کر سوالیہ نظروں سے سبیلا کو دیکھا، مگر جواب پھر ہیرا کی طرف سے آیا۔ چہرے پر پمپلز جو نکلتے ہیں، اس لیے محترمہ کسی کے سامنے آتے ہوئے گھبراتی ہیں۔ اس کے اس طرح کہنے پر سبیلا شرمندہ سی سر جھکا گئی۔ اسے بالکل توقع نہ تھی ہیرا اسے نیچا دکھانے کے لیے سب کے سامنے اس طرح سے کہے گی۔ یہ کیا فضول بات ہے بھلا، اتنی پیاری تو ہے میری بیٹی، اور پھر اسکن پرابلمز تو نارمل سی بات ہے۔ درینا پھپھو کو بھی ہیرا کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ وہاں بیٹھے سبھی لوگ ان کی بات کی تائید کرتے سبیلا کو سمجھانے لگے، جبکہ خاموشی سے ان کی باتیں سنتا زرار اب غور سے سبیلا جبیں کو دیکھنے لگا۔ آسمانی فراق میں گوری رنگت، لمبے بال، پرکشش چہرہ، واقعی یہ خوبصورت لڑکی تھی کہ خود کو سب سے چھپایا جائے۔ زرار نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے سوچا کہ تبھی سبیلا کی نظر بھی اس سے ملی، مگر ان آنکھوں میں غصہ تھا جو زرار کی نظروں سے کنفیوز ہو کر آنکھوں میں در آیا تھا۔ زرار کے لبوں پہ بے اختیار مسکراہٹ ابھری اور اس نے نظریں جھکا لیں۔ باتوں میں مصروف ہونے کے باعث کسی نے زرار کی اس حرکت کو نوٹس نہیں کیا تھا، مگر پاس بیٹھے ہیرا نے چبھتی نظروں سے اس منظر کو دیکھا تھا۔ کھانے پینے اور باتوں سے فارغ اور سبھی اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے کہ آج کا دن بہت مصروفیات سے بھرا تھا، اس لیے سبھی تھکے ہوئے تھے، مگر ایک سبیلا ہی تھی جو سب کے کمروں میں ہونے کا فائدہ اٹھا کر چھت پر چلی آئی تھی تاکہ رات کی تنہائی اور ٹھنڈی ہوا میں سانس لے سکے۔ اسے بچپن سے ہی یوں اندھیری رات میں چھت پر آ کر تنہا بیٹھنا پسند تھا کہ یہ منظر بھی اپنے آپ میں ایک کشش رکھتا ہے۔
وہ دوپٹہ سینے پر پھیلائے، اپنے لمبے بالوں میں بال ڈالے، چھت پر ٹہلتی گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ جب اسے اپنے پیچھے آہٹ سی محسوس ہوئی، وہ چونک کر مڑی۔ آپ؟ اوپر آتا زرار بھی اسے دیکھ کر چونکا تھا۔ وہ سگریٹ کی طلب میں چھت پر آیا تھا، یہ سوچ کر کہ اس وقت یہاں کوئی نہیں ہوگا، مگر سبیلا کو یہاں دیکھ کر اسے اپنا آنا بیکار ہی لگا۔ نئی جگہ کے باعث مجھے نیچے گھبراہٹ ہو رہی تھی، اس لیے اوپر آ گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے وضاحت دی۔ سبیلا خاموشی سے اس کی بات سن کر نیچے کی طرف بڑھی۔ اس کی عادت نہیں تھی مردوں سے فضول بات کرنے کی، پھر چاہے وہ اس کا اپنا ہی کزن کیوں نہ ہو۔ وہ خاموشی سے زرار کی سائڈ سے گزرنے لگی، جب اچانک زرار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ ہنسی بے مروت ہو تم۔ کزن اتنے سالوں بعد آیا اور تم نے حال چال پوچھنا تو دور بات بھی نہیں کی۔ سارے تکلف بلائے طاق رکھ کر وہ بڑی بے تکلفی سے بولا، اور ایسا کیوں تھا یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، پر اس لڑکی کو دیکھ کر اچانک ہی دل نے خواہش کی تھی کہ وہ اس سے کچھ بات کرے۔ شاید یہ سبیلا کے گریز کا نتیجہ تھا جو زرار کو پیش قدمی پر اکسا رہا تھا۔ سبیلا نے حیرت سے زرار کی طرف دیکھا، جو چہرے سے سنجیدہ اور مغرور سا لگتا تھا، اس لیے اس بے تکلفی پر وہ جتنی حیرت زدہ ہوتی کم تھا۔ ہاتھ چھوڑے میرا۔ وہ اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے روکھے لہجے میں بولی، اور اگر نہ چھوڑوں تو؟ زرار نے دلچسپی سے اس کی گوری رنگت میں گھلتی سرخی کو دیکھا۔ تو میں شور مچا کر سب کو بلا لوں گی، سبیلا نے ڈرتے ڈرتے دھمکی دی، جس پر فضا میں زرار کا جاندار قہقہ گونج اٹھا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاتھ چھوڑ رہا ہوں، لیکن یہ مت سمجھنا میں تمہاری دھمکی سے ڈر گیا، سمجھے؟ زرار نے ہاتھ چھوڑتے ہوئے جتانا ضروری سمجھا۔ آزادی ملتے ہی سبیلا فوراً نیچے کی طرف بھاگی کہ اچانک رکی، پلٹی اور دھیرے سے بولی، ڈرپوک، ساتھ ہی تیزی سے دوڑ لگا دی۔ اوپر کھڑا زرار، جو حیرت سے اسے جاتے دیکھ رہا تھا، ایک بار پھر قہقہ لگا کر ہنسنے لگا۔ سلی گرل۔ اگلے دن ناشتے کے دوران گھر میں خوب رونق لگی تھی۔ سبھی ڈائننگ ٹیبل پر ایک ساتھ موجود تھے، حتیٰ کہ مس سبیلا جبیں بھی تھی۔ زرار، ناشتے کے بعد کہیں باہر چلیں؟ کل سے روزے شروع ہو جائیں گے تو پھر مشکل سے ہی باہر نکلنا ہوگا۔ ناشتے کے درمیان ہیرا نے زرار سے پوچھا، جو بلیک شرٹ اور ٹراؤزر میں نکھرا نکھرا سا بیٹھا ناشتے میں مصروف تھا۔ ہاں زرار بھائی، ہیرا آپی ٹھیک کہہ رہی ہیں، کہیں گھومنے چلتے ہیں؟ سلمان بھی پرجوش ہوا۔ نہیں مجھے، زرار نے انکار کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ درینا نے اپنے خڑوس بیٹے کو گھورا۔ جب بچے کہہ رہے ہیں تو چلے جاؤ، ویسے بھی ایک دو دن بعد تو تمہیں واپس ہی چلے جانا ہے۔ ہاں نا بھائی چلیں، بہت مزہ آئے گا، فارس بھی پرجوش سا بولا۔ اسے اپنا یہ کزن کافی پسند آیا تھا۔ اب تم کہہ رہے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن گھر کے سب بچے چلیں گے؟ زرار سبیلا پر نظریں جمائے بولا، جو ایسے بیٹھی ناشتے میں مصروف تھی جیسے وہاں اس کے علاوہ اور کوئی نہ ہو۔ زرار کی بات سن کر بھی ٹس سے مس نہیں ہوئی، اس لیے زرار کو خود ہی اسے مخاطب کرنا پڑا۔ سبیلا، آپ کا ناشتہ ختم ہو گیا ہو تو جا کر تیار ہو جائیں، یہ نہ ہو کہ آپ بعد میں سارا وقت تیار ہونے میں ہی نکال دیں۔ میں نہیں جا سکتی، آپ لوگ چلے جائیں، اس نے زرار کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ یہ کیا بات ہوئی، جب سب جا رہے ہیں تو تم بھی جاؤ سبیلا بیٹا۔ گھر میں رہ کر بھی انسان اکتا جاتا ہے، درینا پھوپھو نے اسے ٹوکا، جس پر اس نے فوراً ماں کی طرف دیکھا۔ دردانہ نے بھی اسے دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں سبیلا چلو، بس چہرے پر ماسک لگا لینا، اس سے تمہیں لوگوں کے سامنے آتے ہوئے شرمندگی نہیں ہوگی۔ سبیلا کو اہمیت ملتی دیکھ ہیرا زہر اگلے بنا نہیں رہ سکی۔ مجھے لگتا ہے سبیلا سے زیادہ تو تمہیں اس کے چہرے کی ٹینشن رہتی ہے۔ زرار اب اتنا بچہ بھی نہیں تھا جو اس طنز کو نہ سمجھ سکتا۔ سبیلا کو بے چینی سی ہوئی، ایک بار پھر سب کے سامنے اس کی خامی کا ذکر چھڑ چکا تھا۔ میں تو بس، اپنی رائے اپنے پاس رکھا کرو۔ ہیرا کے کچھ بھی بولنے سے پہلے ہی زرار اسے سختی سے ٹوک کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ باقی سب بھی تیار ہونے چلے گئے تھے، جبکہ بڑے کھانے کے برتن سمیٹ رہے تھے۔ سبیلا نے نم آنکھوں سے ماں کی طرف دیکھا اور اٹھ کر خود بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کیا ضرورت تھی سبیلا کو یہ سب کہنے کی؟ نجمہ نے کمرے میں آ کر اس سے سختی سے پوچھا۔ کتنی شرمندگی ہوئی تھی سب کے سامنے۔ اب ایسا بھی کیا کہہ دیا میں نے جو سب یوں غصہ کر رہے ہوں؟ ویسے بھی وہ خود ہی اپنے چہرے کو لے کر ہر وقت روتی رہتی ہے۔ آنکھوں پر مسکارا لگاتے ہوئے ہیرا لاپرواہی سے بولی، وہ خود کچھ بھی کرے، لیکن تم اپنا منہ بند رکھا کرو، سمجھی؟ میں بند رکھوں اور وہ میرے حق پر ڈاکہ ڈال جائے؟ اب کہ ہیرا بھی غصے سے چلائی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی سبیلا ان کے ساتھ جائے، وہ کچھ وقت اکیلے زرار کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ کوئی تمہارے حق پر ڈاکہ نہیں ڈال رہا، ویسے بھی آج لائبہ آ رہی ہے لاہور سے پھوپھو کا سن کر، پھر ہم کریں گے تمہارے پاپا سے بات کہ وہ درینا سے تمہارے اور زرار کے رشتے کی بات چھیڑیں۔ نجمہ اسے سمجھاتے ہوئے اب کے دھیمے لہجے میں بولی، واقعی آپ ہی آ رہی ہیں؟ اسے خوشی ہوئی، کیونکہ ایک لائبہ ہی تو تھی جو اسے اچھے سے سمجھتی تھی۔ ہاں آج شام تک آ جائے گی، اس کے آنے سے پہلے گھر واپس آ جانا، ٹھیک ہے؟
وہ اسے جلدی گھر آنے کا کہتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ لائبہ کی آمد پر انہیں ابھی بہت سے کام جو کرنے تھے۔ چلو اب آپ ہی آ کر سب دیکھ لیں گی۔ ہیرا خود کو مطمئن کرتی واپس اپنی تیاری میں لگ گئی۔ فارس کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے ہی بیڈ پر سبیلہ بیٹھی اپنے موبائل میں مصروف تھی، جسے دیکھ کر فارس کے ماتھے پر بال پڑنے لگے۔ آپ ادھر بیٹھی موبائل میں لگی ہیں اور ہم سب نیچے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تم لوگ چلے جاؤ، میں نہیں آ رہی۔ سبیلہ موبائل سے نظریں ہٹائے بغیر بولی۔ کیوں؟ پہلے تو آپ راضی ہو گئی تھیں۔ دراصل لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے فارس۔ آواز پر دونوں بہن بھائی نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں زرار رضوی کھڑا ان کی باتیں سن چکا تھا۔ تم نیچے چلو، ان محترمہ کو میں لے کر آتا ہوں۔ زرار کے کہنے پر فارس اس بات میں سر ہلا کر جانے لگا کہ سبیلہ تیزی سے اٹھی۔ نہیں، میں چل رہی ہوں، رکو فارس۔ وہ تیزی سے فارس کے پیچھے بھاگی کہ تنہا وہ زرار کے ساتھ کمرے میں رکنا نہیں چاہتی تھی، جبکہ زرار اس کی حرکت کو سمجھتا قہقہ لگاتے ہوئے خود بھی کمرے سے باہر نکل گیا۔ زرار سب کو لے کر سی ویو چلا آیا تھا۔ جہاں آتے ہی رمیز، فارس اور سلمان نے پانی کی طرف دوڑ لگا دی تھی، جبکہ سبیلہ سیڑھیوں پر بیٹھی انہیں پانی میں کھیلتے دیکھ رہی تھی۔ وہیں زرار اور ہیرا بھی گیلی ریت پر چلتے بظاہر تو باتوں میں مصروف تھے، لیکن زرار کی ساری توجہ سبیلہ کی طرف تھی۔ جب اس سے زیادہ برداشت نہ ہوا تو سبیلہ کی جانب بڑھا اور زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر پانی کی طرف لے آیا۔ سب یہاں ہیں تو وہاں اکیلی بیٹھ کر کیا کر رہی ہو؟ ادھر رہو سب کے ساتھ، اس نے تو ٹوک انداز میں کہا، لیکن ہاتھ ابھی بھی اس کی گرفت میں تھا، جسے سبیلہ مسلسل چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہیرا نے نفرت بھری نظروں سے ان کے ہاتھوں پر ڈالی۔ زرار، چلو نا، ہم بھی پانی میں چلتے ہیں، ہیرا نے لاڈ سے کہتے ہوئے آگے بڑھ کر زرار کا دوسرا ہاتھ پکڑا۔ نہیں، تمہیں جانا ہے تو وہ تینوں لڑکے ہیں وہاں، ان کے پاس چلی جاؤ، میں کہیں نہیں جا رہا۔ زرار نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالا، ساتھ ہی سلمان کو آواز دی۔ جی بھائی۔ وہ فوراً حاضر ہوا۔ ہیرا کو اپنے ساتھ پانی میں لے جاؤ اور اس کا خیال رکھنا، میں اور سبیلہ ذرا آگے کی طرف جا رہے ہیں، اپنی کہہ کر ان کی سنے بغیر زرار سبیلہ کا ہاتھ سختی سے تھام کر فوراً وہاں سے نکل گیا، جبکہ ہیرا انہیں جاتا دیکھ کر خون کے گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ کیا بدتمیزی ہے، ہاتھ چھوڑے میرا، سبیلہ نے غصے سے دبے دبے لہجے میں کہہ کر زرار سے پاس ہی موجود ریسٹورینٹ میں لے آیا تھا، جہاں لوگوں کی کافی تعداد بیٹھی کھانے پینے کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ یہ زبان میرے سامنے ہی چلتی ہے، ہیرا کو تو کچھ نہیں کہتی۔ زرار نے اسے گھورا۔ بیٹھ جاؤ آرام سے۔ اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا اور خود بھی اپنی کرسی گھسیٹ کر آرام سے بیٹھ گیا، ساتھ ہی ہاتھ اٹھا کر ویٹر کو پاس آنے کا اشارہ کیا۔ اپنا اور سبیلہ کا آرڈر لکھوا کر ویٹر کے جاتے ہی وہ سبیلہ کی طرف متوجہ ہوا۔ آخر اس بلاوجہ کی احساس کمتری سے باہر کب آؤ گی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ سبیلہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ وہ اس بارے میں اپنی ماں کے سوا کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، وہ ہمت کرتے ہوئے بولی۔ خود کو دیکھو سبیلہ، کیا کمی ہے تم میں؟ کچھ بھی تو نہیں، خوبصورت ہو، پڑھی لکھی ہو، کسی بھی مرد کو اپنا دیوانہ بنا سکتی ہو۔ اس بلاوجہ کی احساس کمتری سے باہر نکلو۔ تم ہیرا کی باتوں پر ری ایکٹ کرتی ہو، اس لیے وہ تمہیں اس بات کا احساس دلاتی ہے، ورنہ خود سوچو، کیا کبھی کسی اور نے تمہیں اس بات کا احساس دلایا؟ زرار ٹیبل پر رکھا اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے سمجھاتے ہوئے بولا۔ سبیلہ سوچ میں پڑ گئی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، ہیرا کے علاوہ کس نے اس کے چہرے پر نکلتے پمپلز کو لے کر کبھی کوئی طنز نہیں کیا تھا، یہ احساس نہیں دلایا تھا کہ یہ خامی اسے بدصورت بناتی ہے۔ یہ ہیرا ہی تھی جو بار بار اس پر طنز کے تیر چلا کر اس بات کا احساس دلاتی تھی کہ وہ خوبصورت نہیں، صرف اس لیے کہ ہیرا کی سانولی رنگت کے آگے سبیلہ کی رنگت گھوری تھی۔ چلو شروع کرو، پھر واپس بھی جانا ہے۔ ویٹر ٹیبل پر کھانا رکھ کر جا چکا تھا۔ اسے سوچوں میں گرا دیکھ کر زرار نے اس کی توجہ اس طرف کرائی۔ تم شروع کرو، میں ذرا رمیز کو کال کر کے سب کو یہاں بلا لیتا ہوں، لنچ کے بعد گھر چلیں گے، وہ کہتا ہوا اٹھا اور قدرے پرسکون گوشے میں جا کر رمیز کو کال کرنے لگا، جبکہ ٹیبل پر بیٹھی سبیلہ پرسوچ نظروں سے اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ گائز، اگر تھوڑا سا پیچھے کوئی شور آ رہا ہے تو اس کو اوائڈ کریں۔ رمضان المبارک کا پہلا روزہ تھا اور سب کی شادیوں کے بعد پہلی دفعہ تھا کہ سب اکٹھے فہیم ہوس میں موجود تھے۔ لائبہ بھی اپنی بیٹی اور شوہر کے ساتھ میکے آ چکی تھی، خوب رونق لگی تھی، سحری پر بھی خوب اہتمام کیا گیا تھا، اور اب ظہر کا وقت تھا۔ گھر کے کچھ مرد حضرات آفس میں تھے تو کچھ مسجد نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے، خواتین بھی نماز ادا کرتی کچن سنبھال چکی تھی۔ ایسے میں سبیلہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ٹماٹر کاٹ رہی تھی جب زرار گھر میں داخل ہوتا دکھائی دیا۔ وہ لوگوں سے گزر کر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا جب اس کی نظر سبیلہ پر پڑی۔ سامنے دیکھیں، ایسا نہ ہو روزے کے ساتھ منہ بھی ٹوٹ جائے، سبیلہ نے اس کی بے خودی سے تکنے پر چوٹ کی۔ زرار مسکراتا ہوا اس کے پاس چلا آیا۔ منہ کی تو خیر ہے، پر روزہ اور دل نہ ٹوٹے اس لیے موم سے بات کرنے کا سوچا ہے۔
بدتمیز، وہ معنی خیز لہجے میں بولا، جس پر سبیلا نے نظر اٹھا کر بے یقینی سے اسے دیکھا، مگر اس کے پرشوق نظروں سے گھبرا کر فوراً نظریں جھکا گئی۔ ویسے تم کیا کہتی ہو؟ مجھے نہیں پتا، جو کرنا ہے کریں، بس میرا روزہ خراب نہیں کریں۔ استغفراللہ۔ سارا سامان اٹھا کر سبیلا نے کچن کی جانب دوڑ لگائی۔ وہیں زرار ہنستا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اپنے کمرے کی کھڑکی پر کھڑی ہیرا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ تو تم نے زرار کو منہ سے چھین ہی لیا۔ وہ کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر اپنے مینیجر کو کام کے حوالے سے ہدایت دے رہا تھا، جب درینا اس کے پاس آئی۔ زرار موم اندر آ جائیں۔ درینا کو وہیں دروازے پر کھڑے دیکھ اس نے کہا، تم واپس جا رہی ہو؟ بیڈ پر زرار کے سامنے بیٹھے ہوئے درینا نے پوچھا، جس پر زرار نے لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ پر رکھا اور آگے بڑھ کر ماں کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میں ابھی واپس نہیں جا رہا، پر مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ زرار کی بات سن کر درینا کو حیرت ہوئی، جسے وہ فوراً چھپا گئی، ساتھ ہی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے زرار کو اپنی بات کہنے کی اجازت دی۔ کہو۔ وہ موم میں دراصل سبیلا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ وہ شاکڈ ہی تو رہ گئی تھی۔ آپ ایسے ری ایکٹ کیوں کر رہی ہیں؟ کیا آپ کو وہ پسند نہیں؟ ارے کیوں پسند نہیں، میرے مرحوم بھائی کی اولاد ہے، بلکہ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کیسے میری خواہش بن کہی اللہ نے پوری کر دی۔ زرار جو ماں کے رد عمل سے پریشان ہو گیا تھا، ان کی بات سن کر ایک دم پرسکون ہو گیا، جبکہ درینا خوشی سے پھولے نہ ہی سما رہی تھی۔ پھر آپ بات کریں گی نا؟ میں چاہتا ہوں یہ عید گزار کر جب میں یہاں سے جاؤں وہ میرے نکاح میں ہو۔ انشاءاللہ میں پہلے تمہارے ڈیڈ سے بات کر لوں، پھر گھر میں سب سے ذکر کریں گے۔ جی جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ درینا مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ فضا میں عصر کی اذان کی صدا بلند ہوئی، جس پر زرار بھی لبیک کہتا وضو کرنے چلا گیا۔ میں نے کہا تھا نا وہ کبھی مجھے خوش نہیں ہونے دے گی۔ دیکھا چھین لیا اس نے زرار کو مجھ سے۔ لائبہ کی گود میں سر رکھے ہیرا مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سبیلا کے ساتھ ایسا کچھ کر جائے جس سے وہ کبھی اس کی اور زرار کی زندگی میں لوٹ کر نہ آ سکے۔ ایسا نہیں کہتے میرا بچہ، بہن ہے وہ بھی، اور فکر نہیں کرو، میں ماما سے کہوں گی، وہ کریں گی بات بابا سے۔ دیکھنا بابا کی بات پہ درینا پھپھو فوراً اس رشتے کے لیے راضی ہو جائیں گی۔ لائبہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے سمجھایا۔ اب سچ کہہ رہی ہیں نا؟ اس نے جیسے یقین چاہا۔ بالکل سچ، بس سبیلا کو کوسنے کی بجائے اللہ سے اپنے اچھے نصیب کی دعا کرو، دیکھنا اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہوگا، لائبہ نے کہتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے۔ جب نجمہ کمرے میں داخل ہوئی، باہر اتنا کام ہے اور تم یہاں بیٹھی ہو، وہ ہیرا پر برسی۔ اف ماما جا رہی ہوں، آپ بھی فوراً ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتی ہیں۔ ہیرا بیڈ سے اٹھتے ہوئے دوپٹہ سر پر لیتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ نجمہ اس کے نام آنکھوں کو دیکھ چکی تھی، اس لیے سوالیہ نظروں سے لائبہ کو دیکھا۔ ماما آپ بابا سے جلد ہیرا اور زرار کے رشتے کی بات کر لیں، یہی سب کے لیے اچھا ہوگا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں آج ہی بات کروں گی، نجمہ بات سمجھنے والے انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولی، اور پھر اسے بھی باہر آنے کا کہتی خود بھی کمرے سے باہر نکل گئی۔ افطار کا وقت تھا، سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے دعا مانگنے میں مشغول تھے، جب مسجد کے اسپیکر سے نماز مغرب کی صدائیں گونجنے لگیں۔ سب خاموشی سے روزہ افطار کرنے لگے کہ تبھی دردانہ نے یاد آنے پر سبیلا کو مخاطب کیا، پکوڑوں کی پلیٹس نہیں لائیں؟ میں ابھی لے آتی ہوں۔ وہ ٹیبل سے اٹھی اور فوراً کچن میں چلی گئی۔ چند سیکنڈ بعد واپس آئی تو ہاتھ میں پکوڑوں کی پلیٹس موجود تھیں۔ وہ انہیں ٹیبل پر رکھ کر اپنی جگہ پر بیٹھنے لگی تھی، جب سامنے بیٹھا زرار سرگوشی نما آواز میں بولا، فروٹ چاٹ کافی اچھی بنی ہے، کیا بعد میں بھی اپنے ہاتھوں سے بنا کر کھلایا کرو گی؟ خواب دیکھنے پر پیسے نہیں لگتے، فی الحال یہ پکوڑے کھائیں۔ مسکراہٹ دبا کر سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے پلیٹ زرار کے سامنے کی۔ زرار نے گھور کر سبیلا کو دیکھا، جس پر مسکراہٹ روکے وہ اپنی پلیٹ پر جھک گئی۔ سب کی توجہ اپنے کھانے پر تھی سوائے ہیرا کے، جو ضبط انہیں دیکھ رہی تھی۔ تم نے میرے ساتھ بالکل اچھا نہیں کیا، تمہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ سبیلا جبھی غصے سے مٹھیاں بھینچے وہ فوراً وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ بھائی آپ نے بلایا؟ درینا دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوئی۔ چھٹی کا دن تھا، اس لیے آفتاب فہیم بھی آرام سے کمرے میں بیٹھے ٹی وی پر نیوز چینل دیکھ رہے تھے۔ ہاں آؤ درینا، تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ ٹی وی بند کرتے ہوئے سنجیدگی سے درینا کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں کافی دنوں سے تم سے بات کرنے کا سوچ رہا تھا، پر رمضان میں مصروفیات اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ موقع ہی نہیں ملا۔ ان کی بات پر درینا دھیرے سے مسکرا دی۔ جی بات تو مجھے بھی کرنی تھی آپ سب سے، وہ آہستگی سے بولی۔ 15 روزے گزر چکے تھے، لیکن وہ بھی روزمرہ کی بھاگ دوڑ میں زرار اور سبیلا کے رشتے کا ذکر سوائے حامد رضوی کے کسی سے نہیں کر پائی تھی۔ درینا میں چاہتا ہوں ہم ہیرا اور زرار کا عید پر نکاح کر دیں۔ ایک مان تھا انہیں کہ ان کی بہن انہیں نکاح نہیں کرے گی، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ پوچھ رہے تھے، جبکہ درینا لب لیے خاموش بیٹھی تھی۔ ایک طرف بھائی تھا تو دوسری طرف بیٹا، ایک کا مان رکھتی تو دوسرے کا دل توڑ دیتی، اور دوسرے کا دل رکھنے میں پہلے کا مان ٹوٹ جاتا۔ انہیں سمجھ نہ آیا،
अच्छी बहन बन कर भाई का मान रख लें या माँ बन कर बेटे की मोहब्बत में सब कुछ फरामोश कर दें। वो चंद लम्हे बैठी खामोशी से सोचती रही और फिर बोली, भाई मेरी खुशनसीबी है कि आप मेरे बेटे को इस काबिल समझ रहे हैं। हीरा को अपनी बहू बनाना मेरे लिए किसी खुशकिस्मती से कम नहीं। वो रुकी। कितना मुश्किल था ये कहना। कोई इस वक्त दरीना से मरने का कहता तो वो फ़ौरन मर जाती ताकि इस इम्तिहान से बाहर निकल सके, पर कभी ये नहीं कहती जो वो कह रही थी। पर ज़रार सबीला से शादी करना चाहता है भाई। मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों से इस बारे में बात करना चाह रही थी, पर वक्त ने शायद आपके सामने शर्मिंदा कराने की ठान रखी थी। बल आखिर माँ और बहन में जीत माँ की हुई थी और बहन वो शर्मिंदा से सर झुकाए भाई के सामने बैठी थी। वो अगर आज भाई का मान रखती तो 3 जिंदगियों ने बर्बाद हो जाना था। इससे बेहतर उन्हें यही लगा कि वो ज़रार की पसंद से भाई को आगाह कर दें। इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है? सबीला भी अपनी ही बेटी है। अच्छा हुआ तूने मुझे बता दिया। अब ज़रार की दुल्हन हीरा बने या सबीला, एक ही बात है। आफ्ताब फ़हीम की बात पर दरीना ने बेयकीनी से उन्हें देखा तो वो धीरे से हंसती है। मेरी बहन, मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं, बल्कि अच्छा लगा तुमने अपना समझकर मुझे ये बता दिया। अब बेफिक्र रहो, मैं दरदाना भाभी से बात करके ईद पर इन दोनों का निकाह धूमधाम से कराऊंगा। आफ्ताब फ़हीम के लहजे से ही खुशी छलक रही थी। आखिर सबीला उनके भी तो मरहूम भाई की औलाद थी। जिन दिनों बहन भाई की जिम्मेदारी अकरम फ़हीम उन्हें सौंप गए थे और इस जिम्मेदारी को आफ्ताब और अब्दुल्ला फ़हीम बखूबी अंदाज से निभा रहे थे। शुक्रिया भाई झल्ली, शुक्रिया। कैसा? अब जाओ, जाकर भाभी को मेरे पास भेजो। नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए। जी ठीक है भाई। दरीना नम आंखों से इस बात में सर हिलाती कमरे से बाहर निकल गई ताकि दरदाना को इधर भेज सके। दरदाना से बात करने के बाद आफ्ताब साहब ने घर के सभी अफराद को बुलाकर ये खबर सुना दी थी, जिसके बाद एक हलचल सी घर में मच गई थी। दरदाना को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि बैठे बिठाए इतना अच्छा लड़का उनकी बेटी को मिल गया था। घर में सभी बहुत खुश थे, सिवाय हीरा के, जिसने रो रो कर अपना हश्र कर लिया था। नजमा और लाइबा बड़ी मुश्किल से उसे संभालने की कोशिश कर रही थी, मगर वो थी कि उनके काबू में ही नहीं आ रही थी। मेरी बच्ची, ज़रार तुम्हारे नसीब में नहीं था। देखना, अल्लाह तुम्हारे लिए जल्दी कोई अच्छा रिश्ता भेजेगा जो मेरी बेटी को हमेशा खुश रखेगा, उसकी कदर करेगा। नजमा उसे समझाते हुए बोली। हर माँ की तरह ज़रार और सबीला के रिश्ते की खबर सुनकर उनका भी दिल दुखा था। उन्हें भी बहुत गुस्सा आया था, पर वो सब वक्ती असर था जिसे जल्द ही अल्लाह की रज़ा समझकर वो कबूल कर चुकी थी। मगर हीरा को कैसे समझाती जिसे देख देख कर उनका अपना दिल फटे जा रहा था। अब कुछ नहीं होगा मम्मा, वो मेरी खुशियाँ खा गई। बाबा ने भी मेरा नहीं सोचा, सब खत्म हो गया सब। वो बेड पर रखे तकिए उठाकर फर्श पर फेंकने, साथ ही चीखते हुए बाल नोचने लगी। लाइबा ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में समेटा। कुछ ख़त्म नहीं हुआ, ज़िंदगी एक ज़रार पर ख़त्म नहीं होती। देखना, इससे भी अच्छा लड़का ढूंढ कर लाऊंगी अपनी बहन के लिए, उसने हीरा के बाल चेहरे से हटाते हुए कहा। मत रो मेरी बहन, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ, बस थोड़ा सा हौसला। लाइबा जानती थी हीरा की इस हालत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं ये दोनों माँ बेटी भी थी, कि उन्होंने ही तो ज़रार का ख्याल उसकी मासूम से जहन में डाला था, जिसकी सज़ा आज हीरा भुगत रही थी। मेरे आंगन का नया रंग नज़र आता है। शाम होती है तो एक चांद उतर आता है। क्या हुआ है मुझे, क्यों घर पे मरे कल शब से? जो भी आता है वो बादीदा उतर आता है। जो भी कहना हो वो कह देती हैं लफ्ज़ों के बगैर। बात करने का उन आँखों को हुनर आता है। उसके साए में कई अहद गुजार गए हैं। रास्ते में जो मरे बूढ़ा शजर आता है। ऐसा मंज़र कहाँ रुकता है किसी के रोके, बांध कर पाँव में अपने जो भंवर आता है। ख़त्म जिस पर हो गुज़रते हुए लम्हों का सफ़र, एक नया साल उसी लम्हे से उभर आता है। एक मुद्दत से बिला नागा सर शाम ए नूर काफ़िला शहर नवा का मेरे घर आता है। रात का वक्त था। वो दोनों छत पर मौजूद थे। आने वाली ज़िंदगी की खुशनुमा को आप सजाते। एक की आंखों में हयात थी तो दूसरों की आंखों में मोहब्बत का जहां बात था। खुश तो हो ना? ज़रार ने उसका चेहरा थोड़ी के नीचे 3 उंगलियां रखकर अपनी नज़रों के सामने किया। सबीला के चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट फैली। अब तुम ऐसे करोगी तो यहाँ से जाना मुश्किल हो जाएगा। ज़रार की बात पर सबीला ने चौंक कर उसे देखा। वो तो भूल ही गई थी उनकी ज़िंदगी में मिलन के साथ हिजर भी है। आप चले जाएंगे? उसके लहजे में कई खदशात सिमट आए थे। हाँ, परेशान नहीं हो, जल्दी तुम्हारे पासपोर्ट वीज़ा का बंदोबस्त करके पूरी तैयारी के साथ तुम्हें रुखसत कराने आऊँगा और फिर हम राब्ते में भी तो रहेंगे। ठीक है। सबीला अभी भी मुतमिन नहीं हुई। अचानक ही उसे घबराहट होने लगी थी, जैसे कुछ होने वाला हो।
लगता है तुम्हारा मूड मुझे ही ठीक करना पड़ेगा, ज़रार शरारत से कहता उसकी तरफ झुकने लगा। सबीला ने गड़बड़ा कर उसे देखा और दोनों हाथ उसके सीने पर रख कर पीछे हटाती नीचे की तरफ भाग गई। वो हंसते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी जब लाउंज में जाती सीढ़ियों पर उसे हीरा खड़ी नजर आई। रुको, तुम कहाँ जा रही हो? हीरा ने उसका बाजू पकड़ कर रोका। गिरफ्त में इतनी सख्ती थी कि सबीला को अपने बाजू में जलन महसूस होने लगी। मुझे अभी कोई बात नहीं करनी, छोड़ो मुझे। सबीला खुद को छुड़वाती जाने लगी थी कि एक बार फिर हीरा ने उसे बाजू से पकड़कर अपने सामने करना चाहा। इस सोरसमाई में अचानक सबीला का पैर फिसला और वो सीढ़ियों से नीचे गिरती चली गई। सबीला! हीरा की चीख बुलंद हुई थी। वो फटी आंखों से नीचे गिरी खून में लथपथ सबीला को देख रही थी। ज़रार जो छत से उतर रहा था हीरा के चीखने पर फौरन इस तरफ आया, मगर जो ही नज़र हीरा से सबीला पर पड़ी उसका अपना दिल डूबता महसूस हुआ। सबीला! वो दो सीढ़ियाँ फलांगता उस तक पहुंचा। घर के सारे फर्द भी अपने कमरों से निकल आए थे। सबीला मेरी बच्ची, दर्दाना रोते हुए उसकी जानिब बढ़ी। फारस भी अपनी बहन को इस हाल में देखकर भागा हुआ आया। भाभी, ये आपी को क्या हो गया है? भाई, ये आपी को क्या हो गया? आपी, आपी, आंखें खोलें आपी। वो रोते हुए उसे आवाज़ें दिए जा रहा था जिन्हें सुनने से कहा सिर्फ वो बेहोश पड़ी थी। संभालो खुद को फारिस, तुम यहाँ भाभी के पास रुको, हम अस्पताल लेकर जाते हैं। आफ्ताब फहीम फारिस से बोले। इतने में ज़रार सबीला को बाजुओं में उठाए घर से बाहर भागा था। अब्दुल्ला फहीम भी उसके पीछे ही थे। सब परेशान से सबीला की ज़िंदगी के लिए दुआ कर रहे थे, मगर हीरा वो शॉक्ड सी अब इस जगह को देख रही थी जहाँ सबीला का खून पड़ा था। सब मर्द हजरात इमरजेंसी के बाहर खड़े डॉक्टर के बाहर आने का इंतज़ार कर रहे थे। सब काफ़ी परेशानी से बुरा हाल था। ज़रार एक तरफ सर झुकाए खुद पर जब्त किए खड़ा था। जब हामिद रज़वी ने पास आकर बेटे के शाने पर हाथ रख कर हौसला दिया, दुआ करो इंशाअल्लाह उसे कुछ नहीं होगा। जी डैड। ज़रार ने इस बात में सर हिलाया। उसका दिल चाह रहा था हीरा का भी वो हशर करे कि हमेशा याद रखे, मगर उसके वालिदैन की तरबियत ऐसी नहीं थी कि वो एक लड़की पर हाथ उठाता। आफ्ताब फहीम भी बेंच पर सर झुकाए बैठे थे। आज उनकी अपनी बेटी ने किसी के सामने सर उठाने लायक नहीं छोड़ा था, जबकि अब्दुल्ला फहीम परेशानी से इधर उधर चक्कर काट रहे थे। अल्लाह ने उन्हें बेटी नहीं दी थी, मगर उनके लिए सबीला अपनी बेटी से कम नहीं थी। भाई के जाने के बाद उसकी हर छोटी बड़ी चीज़ों का ख्याल सबीला के कहे बगैर ही रखा था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसको नाजों से पाला था उसे कभी साल में भी देखेंगे, पर क्या करें, उस किस्मत का जो कभी नहीं सोचा होता वो भी हकीकत का रूप सामने आकर खड़ा होता है। ज़रार! अपने नाम की पुकार पर ज़रार ने बाएं जानब देखा, जहां दर्दाना और दरीना तेज़ी से उनकी तरफ आ रही थीं। उनके पीछे ही फारस और रमीज़ मौजूद थे। आप लोग यहाँ क्यों आ गए? अब्दुल्ला फहीम ने उन्हें देखते हुए सवाल किया। मुझे अपनी बच्ची को देखना है, दर्दाना रोते हुए बोली। वो माँ थी, भला बेटी को इस हाल में देखकर कैसे सब्र से घर बैठ जाती। आप यहाँ आराम से बैठ जाएं भाभी, अभी डॉक्टर आते हैं तो उनसे पूछ कर सबीला से मिलवा देंगे, हामिद रज़वी ने तसल्ली देते हुए कहा। साथ ही दरीना को इशारा किया जो उन्हें लेकर बेंच पर बैठ गई। किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा तुमने हमें, कितना समझाया पर नहीं, तुम्हें तो सबीला को नुकसान पहुंचाना था। अब बन आईना जान पर नजमा मुसलसल हीरा पर बरस रही थी। उनका बस नहीं चल रहा था कि मार मार कर उसका हशर करते। आज उसकी वजह से वो अपनी देवरानी से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। मामा, मैं सच कह रही हूँ, मैंने जानबूझकर उसे नहीं गिराया, मैं तो बस उससे बात करना चाहती थी, पर उसका पैर फिसल गया। वो रोते हुए अपनी सफाई में बोली। तो क्या ज़रूरत थी तुम्हें उससे बात करने जाने की? अब बात करने को बचा ही क्या था? नजमा को गुस्सा किसी तौर कम होने का नाम नहीं ले रहा था। मामा बस करें, जब हीरा कह रही है वो एक हादसा है, उसने सबीला को धक्का नहीं दिया, तो ख़त्म करें बात को। लाइबा जो कमरे में इतनी देर से खामोशी से बैठी थी अब उकता कर बोली। बजाय सबीला के लिए दुआ करने की ये लोग आपस में लड़ने में लगे थे। तुम तो चुप ही करो, तुम्हारे सर चढ़ाने का नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। अब के नजमा ने सारा मलबा लाइबा पे डाला, जिस पर उसकी आंखें फैल गई। मैंने सर चढ़ाया है, मैंने इसे ज़रार के ख्वाब दिखाए थे, ये आपने? अरे हाँ हाँ, मेरी ही गलती है जो तुम जैसी मनहूस औलाद को पैदा किया। वो खुद को कोस रही थी। लाइबा नफ़ी में सर हिलाती उठकर कमरे से बाहर निकल गई ताकि आफ्ताब फहीम को फ़ोन करके सबीला की खैरियत मालूम कर सके। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। डॉक्टर, अब मेरी बेटी कैसी है? डॉक्टर के बाहर आते ही आफ्ताब फहीम बेताबी से उनकी जानिब बढ़े। परेशान ना हो, वो अब खतरे से बाहर है, खून ज़्यादा बह गया है, इसलिए आज रात हम उन्हें अस्पताल में ही रखेंगे। डॉक्टर अपने पेशावराना अंदाज में बोले। क्या हम अभी मिल सकते हैं? अब्दुल्ला फहीम ने पूछा। फ़िलहाल नहीं, वो भी दवाई के ज़रिए असर हैं, जब होश आएगा तो आप सब मिल लीजिएगा। अपनी बात ख़त्म करके डॉक्टर वहाँ से चले गए। साथ ही उन सब ने सुकून का सांस लिया।
दरीना और दरदाना बेंच पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। इस खबर पर उनके हाथ फौरन दुआ में उठे थे। शुक्र अल्लाह का, मेरी बच्ची को ज़िंदगी बख्श दी। बस अब जल्द हमारी बेटी पहले जैसी हो जाए। दरीना मोहब्बत भरे लहजे में बोले, साथ ही नज़र ज़रार पर डाली जो एक कोने में खामोश खड़ा था। दरीना उठकर ज़रार के पास आई। क्या हुआ ज़रार, परेशान हो? डॉक्टर ने कहा ना वो अब ठीक है। ज़रार ने नम आंखों से उन्हें देखा और आगे बढ़कर बेख्तियार उनके गले से लग गया। मैं बहुत डर गया था मोम, अगर उसे कुछ हो जाता तो। और उससे तो आगे वो कहने की हिम्मत ही नहीं कर सका। वो ठीक है ज़रार, और इंशाल्लाह कल तक घर भी चले जाएंगे इंशाल्लाह। मैं बस अभी आया। वो पीछे हटते हुए बोला, कहाँ जा रहे हो? शुक्राने के नफल अदा करने। ज़रार कहता हुआ तेज़ी से निकलता चला गया, जबकि दरीना धीरे से मुस्कुरा दी। सबीला को डॉक्टर ने घर जाने की इजाज़त दे दी थी। उसके ठीक होने और घर वापस आने की खबर पर घर के सभी अफराद बहुत खुश थे। सब ने सबीला के इस्तकबाल में उसके कमरों को फूलों से सजा दिया था ताकि वो बेहतर महसूस करे। आराम से बैठो और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ देना, मैं खुद भी कमरे में चक्कर लगाती रहूँगी। दरदाना उसे बेड पर लेटाते हुए बोली। घर के तकरीबन सभी अफराद उससे मिलकर असर की नमाज के लिए जा चुके थे। अब बस दरदाना थी जो रोज़े में भी उसके सारे काम खुद संभाले हुए थी। मैं अंदर आ जाऊँ चाची? दरवाजे पर खड़ी हीरा ने मध्यम आवाज़ में इजाज़त चाही। दरदाना ने संजीदगी से इस बात में सर हिला दिया। वो धीरे से जल्दी सबीला के पास आई जो खामोशी से उसे देख रही थी। सबीला, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें जानबूझकर धक्का नहीं दिया था, प्लीज़ मुझे। हीरा ने बात अधूरी छोड़कर हाथ छोड़ लिए, जिसे तेज़ी से सबीला ने उठकर थाम लिया। पागल हो क्या? बहन हो मेरी, और तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, वो बस एक हादसा था जो गुजर गया। सबीला ने कहते हुए दरदाना की तरफ देखा जो धीरे से मुस्कुरा रही थी। चलो बस रोना बंद करो, बहुत रो लिए, अब रोज़े की तैयारी करनी है या नहीं? दरदाना ने आगे बढ़कर हीरा के सर पर हाथ रखा तो वो दुपट्टे से आंखों को साफ करती उठ खड़ी हुई। जी चाची, मैं बस जा ही रही थी। अल्लाह मेरी दोनों बेटियों के नसीब अच्छे करे। अब आ जाओ, किचन में चलते हैं, मेरा हाथ बटाना। दरदाना माहौल को हल्का फुल्का करने के लिए बोली और हीरा को लिए बाहर चली गई, जबकि सबीला बेड पर लेटी अब तक जो गुजर चुका था उस सब को सोच रही थी। हीरा का उसके साथ बुरा रवैया उन बातों की मरहून मन्नत था जो लोग इन दिनों के लिए कहते आए थे। हीरा की सांवली रंगत पर सबीला की गोरी रंगत को खूबसूरत कहना, हीरा के लिए अफसोस के साथ उसके रिश्ते के लिए फिक्रमंद होना, इन सब बातों ने हीरा के अंदर सबीला के लिए जहर भर दिया था। और इस जहर को निकालने का मौका उसे तब मिला जब जवानी की दहलीज पर कदम रखते हुए सबीला के चेहरे पर दाने पिंपल्स निकलना शुरू हुए थे। लोगों के रवैयों और बातों से जो हीरा के अंदर एहसास कमतरी पैदा हुई थी, वो अपनी बातों से उसने सबीला में भी मुंतकिल कर दी थी। पर शायद कसूरवार हीरा नहीं थी, कसूरवार हीरा नहीं थी, कसूरवार तो वो लोग थे जिन्होंने कम उम्री में ही रंग रूप के बायस खूबसूरती बदसूरती का सर्टिफिकेट देकर उन दोनों के दरमियान ना नजर आने वाली नफरत की दीवार को कायम कर दिया था। लेकिन कहते हैं ना, कुछ हादसा ज़िंदगी बदल देते हैं। इस हादसे ने भी उन दोनों के दरमियान मौजूद इस नफरत की दीवार को गिरा दिया था। हीरा अपने किए पर शर्मिंदा थी, सबीला के लिए यही काफ़ी था। दिन तेज़ी से गुजर रहे थे। सबके प्यार और तवज्जो ने उसे जल्द सेहतयाब कर दिया था। उसने फिर से रोज़े रखना शुरू कर दिए थे। तो दूसरी तरफ दरदाना और दरीना ने मिलकर निकाह की तैयारियां शुरू कर दी थी। ये ईद पर निकाह के वक्त पहनना है, कैसा है? दरदाना ने सूट उसके सामने फैलाया। लाइबा और हीरा भी इसके कमरे में मौजूद थी। माशाअल्लाह, बहुत प्यारा है चच्ची, हमारी सबीला पर बहुत प्यारी लगेगी ये पहनकर। लाइबा सूट को देखते हुए बोली। सबीला के चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट फैल गई थी। बिल्कुल, उस पर यह रंग बहुत खिलेगा। हीरा ने भी दिल साफ की तारीफ की। हीरा अप्पी, लाइबा अप्पी, ताया अप्पू आपको बुला रहे हैं, कोई मेहमान आए हैं। फारस ने आकर इतला दी और जैसे आया था वैसे ही वापस चला गया था। कौन आया है? दोनों बहनों ने उलझकर एक दूसरे को देखा और उठकर कमरे से बाहर निकल गई। सीढ़ियाँ उतरते वक्त हीरा की नज़र लाउंज में बैठे नफूस पर पड़ी तो आंखें फैल गई। सामने उसके बाबा के दोस्त सिकंदर साहब अपनी शरीके हयात के साथ बैठे थे, मगर उसकी हैरत की इंतहा से फैली आंखों का सबब उनके साथ बैठा वो शख्स था। हीरा हीरा सिकंदर, उसकी यूनिवर्सिटी का सबसे गुड लुकिंग मर्द जो उसका सीनियर था, वो यहाँ बाबा के दोस्त के साथ। आओ बेटा, तुम्हारा ही इंतज़ार था। उनके सलाम के जवाब में जुनैरा सिकंदर ने खड़े होकर हीरा को गले से लगाया। भाई आफ्ताब, अब हम जल्द अज जल्द अपनी अमानत ले जाना चाहते हैं। तुम्हें याद है ना मैंने क्या कहा था? सिकंदर साहब ने अपना रुख आफ्ताब फ़हीम की तरफ किया। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, हीरा तुम्हारे बेटे की अमानत है, जब चाहे ले जाओ। आफ्ताब फ़हीम अब बगैर अपनी बीवी बेटी की तरफ देखे फैसला कुन अंदाज में बोले, जबकि वो तीनों बैठी हैरत से इस सारी सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रही थी।
چند مزید باتوں کے بعد اسکندر صاحب اپنی فیملی کے ہمراہ واپس چلے گئے تو نجمہ نے سوال جواب کی بوچھاڑ شروع کر دی۔ یہ سب کیا ہے؟ ہم سے پوچھے بنا آپ نے ہیرا کا رشتہ پکا کر دیا۔ وہ تینوں سوالیہ نظروں سے آفتاب فہیم کو دیکھ رہی تھیں۔ اسکندر نے اس دوستی کو رشتہ داری میں بدلنے کی مجھ سے تب بات کی تھی جب ہیرا پیدا ہوئی تھی، پر تم تینوں کا جھکاؤ زرار کی طرف دیکھ کر میں خاموش ہو گیا۔ لیکن اب ہراس میری پسند ہے اور امید کرتا ہوں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ احراز ہیرا بیٹا، انہوں نے فیصلہ کن لہجے میں کہتے ہوئے ایک ماں سے بیٹی کی طرف دیکھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے بابا، جیسی آپ کو ٹھیک لگے۔ اور بالآخر ایک بیٹی نے باپ کا مان رکھ لیا تھا، جس کے بعد اس نے رشتے کی خبر گھر کے سبھی افراد کو مل گئی تھی اور سب کے کہنے کے مطابق ان کا نکاح بھی سبیلہ اور زرار کے ساتھ ہی عید کے دن رکھ دیا گیا تھا۔ افطار کے بعد وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی سوچوں میں گم تھی۔ افطار کے بعد وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی سوچوں میں گم تھی۔ آج چاند رات تھی، تھوڑی دیر میں کل عید کا اعلان ہونے والا تھا اور کل ہی اس کی زندگی کا سب سے اہم دن تھا۔ اس کا نکاح تھا، ایسے شخص کے ساتھ جسے وہ یونیورسٹی میں حسرت سے دیکھتی آئی تھی مگر کبھی باقی لڑکیوں کی طرح اس کی خواہش نہیں کی تھی۔ احراز کبھی اسکندر صاحب کے ساتھ ان کے گھر نہیں آیا تھا، جس کے باعث وہ جان ہی نہیں پائی کہ وہ اس کے بابا کا دوست کا بیٹا ہے۔ وہ اپنی قسمت پر حیران ان سوچوں میں الجھی تھی جب اس کے پاس پڑا فون بجنے لگا۔ بغیر نمبر دیکھے اس نے کان سے لگا لیا۔ ہیلو، کیسی ہیں وائف ٹو بی؟ ایک شوق سی آواز اسپیکر میں سے ابھری۔ ہیرا نے فوراً فون کان سے ہٹا کر اسکرین کو دیکھا جہاں غیر شناسا نمبر موجود تھا۔ کون؟ جان کر بھی انجان بنی کہ لڑکی ہونے کا بھرم بھی رکھنا تھا۔ ارے ابھی کچھ دن پہلے تو آپ کے گھر آئے تھے، پھر یونیورسٹی میں بھی آمنا سامنا ہوتا رہا تھا، یاد نہیں؟ احراز نے افسوس کرتے ہوئے اسے یاد دلایا۔ ویسے بڑا کھوار کروایا ہے یار، صرف تمہارے آس پاس رہنے کے لیے انکل سے کہہ کر تمہارا اس یونیورسٹی میں داخلہ کروایا تھا اور تم ہو کے؟ احراز اپنی ہی کہی جا رہا تھا جبکہ ہیرا بے یقینی سے ان انکشافات کو سن رہی تھی۔ اس کی ہر خامی کے باوجود کوئی اس سے خاموش محبت میں گرفتار تھا۔ یہ احساس ہی اسے الگ جہاں میں لے گیا اور اس نے جانا کہ چاہنے سے چاہے جانا زیادہ دلکش احساس ہوتا ہے۔ کہاں ہو یار، میں ہی کب سے بولے جا رہا ہوں، تم بھی تو کچھ بولو۔ اسپیکر سے احراز کی جھنجھلائی آواز ابھری۔ کیا بولوں؟ ہیرا نے بے اختیار پوچھا۔ آئی لو یو ہی بول دو، شرارت سے کہا گیا۔ میں فون رکھ رہی ہوں، بائے، اور اب مجھے کال نہیں کیجیے گا، اس نے کہتے ہی بغیر احراز کی سنی کال کاٹ دی جبکہ وہ بیچارے ارے ارے ہی کرتا رہ گیا۔ ہیرا نے گہرا سانس لے کر اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو پرسکون کیا۔ وہ ہمیشہ سے سراب کے پیچھے بھاگتی آئی تھی، یہ جانے بغیر کہ اللہ نے اس کے لیے کچھ بہترین سوچ رکھا تھا۔ بس یہی وقت کے آنے کا انتظار تھا۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتی بیڈ سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی جہاں کل کی تیاریوں کے باعث رونق لگی تھی۔ کل نکاح کے لیے گھر کے لان میں انتظام کیا جا رہا تھا جسے دیکھنے کی غرض سے وہ چھت پر آ گئی تھی اور چھت پر لگے پردے کی آڑ میں ذرا کی ذرا نظر نیچے کھڑے زرار پر ڈالی تھی جس نے اتنے کم وقت میں اس کی بے رنگ زندگی میں کوسے قزاں کے رنگ بھر دیے تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور تشکر زدہ انداز میں آنکھیں موند لی۔ چند لمحے گزرے اور سبیلہ نے خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس کے لب بے اختیار تبسم میں ڈھلے، پلکوں کی چلمن کو اٹھا کر دیکھا تو وہ نیچے کھڑا محبت پاش نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے نگاہ چرائی کہ طبی فضا میں مؤذن کی آواز گونجنے لگی جو کل عید کے ہونے کا اعلان کر رہے تھے۔ دونوں کی نظر پھر ایک دوسرے سے ملی، ساتھ ہی لب دھیرے سے ملے۔ عید مبارک، بہت بہت مبارک ہو۔ بالآخر وہ وقت بھی آ گیا تھا جب فضا میں مبارکباد کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ ہر کوئی عید کے ساتھ نکاح کی مبارکباد بھی دے رہا تھا۔ نکاح سادگی سے ہوا تھا، اس لیے چند قریب کے رشتہ داروں کو بلایا گیا تھا اور اپنے جوڑوں کو تحفے تحائف دینے کے ساتھ ساتھ اس نئی زندگی کے سفر کے لیے دعائیں بھی دے رہے تھے۔ بہت خوبصورت لگ رہے ہو، احراز اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، جو گلابی رنگ کے فراق میں بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ مجھے نہیں، سامنے دیکھیں، سبھی تری موجود ہیں۔ ہیرا نے اسے شرم دلاتے ہوئے سب کی موجودگی کا احساس دلایا۔ ہمیں سب سے کیا لینا، ہم بس آپ کی نظروں کے طلبگار ہیں، وہ شاعرانہ انداز میں بولا جس پر ہیرا کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی جبکہ دل اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوا تھا۔ زندگی یوں نظر چرائے گی تو میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، زرار اس کے کان میں جھک کر بولا جو اسے نظر انداز کیے مسلسل سامنے دیکھ رہی تھی۔ ویسے بہت پیاری لگ رہی ہو، کہیں میری نظر نہ لگ جائے، زرار نے کہنے کے ساتھ ہی کاسنی رنگ کی فراق میں ملبوس سبیلہ کے دوپٹے سے ڈھکے سر پر اپنے لب رکھ کر نظر
اتاری۔ سب کی موجودگی میں وہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ زرار شرم کریں، سبیلا نے شرم دلانی چاہی، پر وہ بھی کیسے کسے خود پر قابو رکھتا، وہ لگ ہی اتنی پیاری رہی تھی اسے۔ ویسے مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، سرگوشی میں کہا گیا۔ کیا؟ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ نکاح مبارک ہو۔ سبیلا نے واپس اپنی نظریں سامنے مہمانوں پر کی۔ تم مجھے مبارکباد نہیں دو گی؟ کس بات کی؟ وہ انجان بنی۔ یہ بھی مجھے بتانا پڑے گا۔ زرار نے غصے سے اسے گھورا، جس پر وہ بے اختیار امڑ آنے والی مسکراہٹ دبا گئی۔ آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک۔ اور اس کے ساتھ ہی دونوں کی ہنسی فضا میں گونج اٹھی تھی۔ تو ہے پھول میرے گلشن کا، تو ہے چاند میرے آنگن کا، غم نہ کبھی تیرے پاس آئے، عمر میری تجھے لگ جائے، تیرے بدلے میں جیون بھر تیرا ہر ایک دکھ جھیلوں، میں اپنی سب خوشیاں دے کر تیرے سارے غم لے لوں، خوشیوں میں تو لہرائے، عمر میری تجھے لگ جائے، تو ہے پھول میرے گلشن کا، تو ہے چاند میرے آنگن کا، تیری ان آنکھوں کے دم سے اس گھر میں اجیارا ہے، میرے لیے تو اس دنیا میں جان سے بڑھ کے پیارا ہے، قدم قدم تو سکھ پائے، عمر میری تجھے لگ جائے، تو ہے پھول میرے گلشن کا، تو ہے چاند میرے آنگن کا۔